السلام علیکم ناظرین کرام، خوش آمدید آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک درخشاں باب فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی کے سیریز کا نیا اور ولولہ انگیز ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سلطان عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد، جب ان کی وسیع سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ نجم الدین ایوب، جو ایک عظیم المرتبت اور صاحب بصیرت شخص تھے، اپنے خاندان سمیت موصول سے شام کی طرف روانہ ہوئے، ایک خطہ جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے دل محبت تھی، لیکن نور الدین محمود کے کردار کی پاکیزگی اور روحانی وقار کی وجہ سے ان کے دل میں اس نوجوان کے لیے عقیدت کا دریا موجزن تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کے وقار کو خوب پہچانا اور اسے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی شام کے عظیم عالم دین قاضی ابن ارسطو کو نہ صرف عدالت کا منصب عطا کیا بلکہ علم کی روشنی پھیلانے کی بھی ذمہ داری سونپی، تاکہ شام کے چپے چپے میں تعلیم عام ہو جائے۔ انہی دنوں ایک 10 سالہ ذہین اور نیک سیرت بچہ، جو بعد میں دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانی گئی، قاضی ابن ارسطو کی صحبت میں علم کی موتی چنتا نظر آیا۔ اگرچہ والد کے اصرار پر وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی میں مہارت حاصل کرنے میں بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کا دل مطالعے اور حکمت کی رازوں کی جستجو میں مگن تھا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کو استحکام دینے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے خفیہ جاسوس ارقم نے تشویشناک اطلاع دی کہ صلیبی کمانڈر جوسلن ثانی ایک بار پھر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اسے انطاکیہ کے حکمران ڈیمور کی حمایت حاصل ہے، جبکہ یورپ کے عیسائی ممالک نے مالی امداد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ سلطان نور الدین فوراً متحرک ہوئے اور نجم الدین ایوب و اسد الدین شیراکو کو خلوت میں طلب کیا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ وقت ضائع کیے بغیر دشمن کی پیش قدمی روکنی چاہیے۔ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ بجلی کی سی تیزی سے انڈیسیا کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی نومبر 1146 کی ایک سرد اور تاریک رات کو جوسلن ثانی نے اچانک حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ ترکمانی پہرے دار سوتے میں قتل کر دیے گئے، اور عیسائی افواج نے انسانی روپ اتار کر وحشی درندوں کی شکل اختیار کر لی۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بزرگوں اور بچوں کو بے دردی سے گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا، اور لاشیں گلیوں میں بکھیر دی گئی۔ جوسلن ثانی خود ایک خونخوار درندے کی مانند شہر میں گھومتا رہا، شمشیر کو فضا میں لہراتے ہوئے سلطان عماد الدین کی روح کو طعنے دیتا رہا کہ دیکھ، تیرے ماننے والوں کا یہ حال ہے، گویا وہ مردہ سلطان کو بھی اذیت پہنچا رہا ہو۔ لیکن عین اس لمحے جب امیدی دم توڑنے لگی تو آسمان سے رحمت کے بادل برس پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ میدان میں آ پہنچے۔ دشمن کی فوج دو چکی کے پاٹوں کے درمیان آ گئی، مسلمانوں کے نیزے دشمن کے سینوں کو چیرتے چلے گئے، اور صلیبی فوجیوں کے سر کٹی فصل کی مانند زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بمشکل جان بچا کر بھاگا، اور سلطان نے انتہائی غضب میں حکم دیا اس درندوں کو اس وقت تک بھاگنے نہ دینا جب تک زمین اس کے لیے تنگ نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھو اگر وہ تمہارے قابو میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذلت اور پشیمانی میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ مجاہدین اسلام نے بجلی کی طرح دشمن کا تعاقب کیا، اور بالآخر دریا فرات کے کنارے جوسلن ثانی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک شاندار فتح تھی، صرف جنگی کامیابی نہیں بلکہ حق و باطل کی ایک اور عظیم جنگ کا فیصلہ، جس میں اسلام کی سپاہیوں نے نہ صرف دشمن کو زیر کیا بلکہ ایک نیا باب تاریخ میں رقم کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہیں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے۔